امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، سب سے افضل آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا صاحب، سب سے زیادہ صاحب فضیلت کون انسان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا جس کے اندر دو صفات پائی جائیں۔ یہ دونوں صفات ہیں تو ان کا اپنانا مشکل لیکن محال نہیں ہے۔ ہمارا ہر بھائی اور ہماری ہر بہن اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو صاف دل والا ہو، اور دوسری صفت کیا ہونی چاہیے کہ سچی زبان والا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان یعنی سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں کہ جو شخص ہر جگہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، سچ بولنے پر اس کا نقصان ہے، اس کا فائدہ ہے، کوئی بھی بات ہے لیکن وہ سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن صاف دل والا یہ کیا معنی رکھتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاف دل والا ہو تقی النقی۔ دیکھیے دو چیزیں، وہ ایسا متقی انسان ہے، متقی یعنی تقوی اور پرہیزگاری کو اس نے لازم پکڑا ہے، فرائض اور اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو انجام دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی حرام کردہ منع کردہ چیزوں سے دور رہنے والا ہے۔ اور دوسری چیز کیا آپ نے کہا نقی، جو صاف ہو۔ یہ صاف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاف سے میری مراد وہ صاف ستھرا انسان، اس سے میری مراد ہر وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر گناہ کے جذبات نہیں ہیں۔ اگر گناہ کا کبھی خیال آتا ہے تو استغفار کرتا ہے، اگر گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو اس کے اوپر اصرار نہیں کرتا۔ تو لا اثم فیہ ولا بغی، بغی یعنی کسی کے اوپر زیادتی کرنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کا حق لینا، یہ جذبہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ ولا غل، اور نہ کسی کا کینہ اس کے دل میں ہے، کسی کا بغض اس کے دل میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اسے کوئی بات کہہ دی اور وہ دل میں بیٹھا لیے ہوئے بدلے کا انتظار کر رہا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ ولا حسد، اس کے دل میں کسی کے لیے حسد بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو دو صفات کا حامل انسان ہے، زبان کی سچائی والا اور دل کی صفائی والا، جو زبان کا سچا ہو اور دل صاف ہو۔ اور دل صاف والا انسان کون ہے؟ اولاً تو ظاہری طور پر وہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور ثانیاً باطنی طور پر اس کا جو دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے، جہاں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے گنجائش نہیں ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی طرف سے اس کا دل صاف ہے۔ نہ وہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے، نہ کسی کا کینہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کو کوئی نعمت دے دی ہے تو وہ بندہ اس سے حسد کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے، دل کی صفائی کی لا اثم فیہ ولا بغی ولا حسد، یہ بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کی صفائی و صاف انسان کو اگر اس کے اندر تقوی اور زبان کی سچائی پائی جا رہی ہے تو سب سے افضل قرار دیا۔ ثانیاً اللہ تبارک و تعالی نے دل کی صفائی کو جنت میں جانے والا عمل قرار دیا کہ جو دل کا صاف ہے۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دل کے اندر اگر کوئی کینہ ہے، کوئی کپٹ ہے، کوئی بغض ہے تو جنت میں جانے سے پہلے ہم انہیں نکال دیں گے۔ لہذا ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو صاف کر دے۔